لعان کا بیان، اس کے بھی مکمل تفصیلی احکام اہل خدمت شرعیہ میں جو عام فہم انداز میں بیان کیے گئے ہیں اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ لعان کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے، بدکاری کی کہ کسی کے ساتھ وہ ملوث ہے، تو اب دو صورتیں ہوں گی۔ تہمت لگانے کے بعد یا تو بیوی اس کو قبول کرے گی یا انکار کرے گی۔ اگر بیوی اقرار کر لے اور اسلامی سلطنت ہو حکومت، تو اس پر زنا کی جو حد ہے، شادی شدہ ہونے کے باوجود اگر زنا کرے تو سنسار کرنے کا حکم ہے، اس کو سنسار کیا جائے گا۔ اور اگر بیوی انکار کرے اور شوہر تہمت لگائے تو اب شوہر سے گواہ طلب کیے جائیں گے۔ شوہر پر 4 گواہوں کو پیش کرنا لازم ہے، جیسا کہ سورہ نور میں اس کے تفصیلی احکام بیان کیے گئے کہ وہ لوگ جو اپنی پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں پھر 4 گواہوں کو پیش نہیں کرتے تو ان کو 80 کوڑے مارو اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو۔ تو بہرحال شوہر تہمت لگانے کے بعد اگر بیوی قبول کر لے، اقرار کر لے تو اس پر شرعی اعتبار سے جہاں اسلامی سلطنت ہو وہاں پر اس کو سنسار کیا جائے گا۔ اور اگر بیوی اقرار نہ کرے، انکار کر دے تو شوہر پر 4 گواہوں کو پیش کرنا لازم ہے۔ 4 گواہ اگر وہ پیش کر دے تو اس وقت پھر خلیفہ وقت، حاکم وقت اس پر حد کو نافذ کرے گا۔ اور اگر شوہر 4 گواہ نہ پیش کر سکے، تہمت لگائے 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو پھر اس کے بعد لعان کیا جائے گا۔ شوہر تہمت لگائے اور بیوی انکار کرے تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ شوہر پہلے قسم کھا کر کہے گا، اللہ کی قسم کھا کر کہے گا 4 مرتبہ کہ میں اس عورت پر تہمت لگانے میں سچا ہوں، اور اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور اسی طرح پھر بیوی 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے گی کہ یہ شخص جو مجھ پر تہمت لگا رہا ہے وہ اپنی تہمت میں جھوٹا ہے، اور اگر وہ اپنی تہمت میں سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ عورت یہ کہے گی، اس کے بعد حاکم وقت ان دونوں کے درمیان تفریق کر دے گا، یعنی نکاح کو ختم کر دے گا، الگ کر دے گا۔ چنانچہ صحابہ کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک واقعہ پیش آیا۔ سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، انہوں نے کہا کہ عویمر عاصم بن عدی کے پاس آئے۔ ایک صحابی ہے عویمر، عاصم بن عدی کے پاس آئے اور کہا کہ تم میری خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو، ایک مسئلہ ہے، پوچھ کر آؤ کہ ارأیت رجلا، آپ کی کیا رائے ہے اس شخص کے بارے میں جو اپنی بیوی کے ساتھ ایک شخص کو پائے اور اس کو قتل کر دے؟ تو کیا بیوی کے ساتھ کسی شخص کو پانے والے کو، قتل کرنے والے کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، یا پھر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو عاصم رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں دریافت کیا، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے مسائل کو آپ نے ناگوار محسوس کیا، پسند نہیں کیا کہ کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کیا۔ پھر عویمر رضی اللہ عنہ آپ سے ملاقات کیے۔ ایک صحابی عویمر رضی اللہ عنہ عاصم بن عدی کو قاصد بنا کر، ان کو نمائندہ بنا کر پوچھنے کے لیے بھیجا تھا۔ پھر ملاقات ہوئی ان سے تو پوچھا کیا ہوا، تم نے کیا کیا؟ میں نے تم کو ایک کام سونپا تھا، ایک ذمہ داری دی تھی، اس کا تم نے کیا کیا؟ تو فقالا، تو عاصم نے کہا صنعت، میں تو کر دیا تمہارا کام، لیکن تم کوئی خیر کا کام نہیں لائے، یعنی تمہاری وجہ سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے رخی اختیار کی اور ایسے مسائل کو آپ سخت ناپسند کیے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ مسائل کو عیب لگا، یعنی اس پر نکتہ چینی کیا، آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ تو عویمر نے کہا اللہ کی قسم میں خود ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور میں خود ضرور بضرور آپ سے پوچھوں گا۔ یہاں آپ ڈائریکٹ نہیں پوچھنا چاہ رہے تھے، آپ نے اپنے دوست کو بھیجا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، دوست ان سے ناراض ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ میں خود جاؤں گا اور میں خود پوچھوں گا۔ پس آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا اس حال میں کہ آپ پر ان دونوں کے بارے میں قرآنی احکام نازل ہو چکے تھے۔ پس فلاعن بینہما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان لعان فرمایا، یعنی جو لعان کی جو تفصیل ہے کہ شوہر پہلے قسم کھا کر کہے 4 مرتبہ کہ میں
اس عورت پر تہمت لگانے میں سچا ہوں، اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ پھر اس کے بعد عورت سے بھی کہا جائے گا کہ وہ بھی لعان کرے، قسم کھا کر کہے۔ اگر عورت قسم کھانے سے رک جائے وہاں پر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت جھوٹی ہے، اس پر حد نافذ کی جائے گی۔ اور اگر عورت بھی قسم کھا کر کہے 4 مرتبہ کہ شوہر مجھ پر جو تہمت لگا رہا ہے اس میں وہ جھوٹا ہے، اگر اس میں وہ سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو، یہ کہنے کے بعد حاکم وقت ان دونوں کے نکاح کو ختم کر دے گا، دونوں کے درمیان تفریق کر دے گا۔ تو عویمر نے کہا اللہ کی قسم ضرور بضرور میں اس کو لے کر چلوں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لقد کذبت علیہا، کیونکہ البتہ تحقیق میں نے اس کے خلاف جھوٹ کہا۔ قال راوی نے کہا ففارقہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دینے سے پہلے ہی عویمر نے اپنی بیوی سے مفارقت، جدائی اختیار کر لی۔ تو یہ مطلعین کے بارے میں یہ طریقہ جاری ہو گیا کہ اگر شوہر بیوی پر تہمت لگائے اور بیوی اگر اقرار کر لے تو ٹھیک ہے، انکار کرے تو ایسی صورت میں ان دونوں کے درمیان لعان کیا جائے گا۔ کب؟ جبکہ شوہر کے پاس گواہ موجود نہ ہوں۔ شوہر کو تہمت لگانے کے بعد 4 گواہوں کو پیش کرنا ضروری ہے، 4 کے بجائے اگر 3 گواہوں کو پیش کرے تو اس سے بھی زنا ثابت نہیں ہوتا۔ وہ ان 3 گواہوں کو اور شوہر کو چاروں کو ملا کر الگ الگ 80 کوڑے مارے جائیں گے اگر اسلامی سلطنت ہو، حدود وہاں پر نافذ ہوتے ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظروہا، عویمر نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی، انہوں نے اپنی بیوی کو ایک شخص کے ساتھ پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انظروہا، اس خاتون کو دیکھو، اگر وہ لڑکا تولد کرے کالی آنکھوں والا، بڑی سرین والا، پچھلا حصہ اگر بڑا ہو اس کا تو میں اس کو نہیں سمجھتا، یعنی فلا اراہ الا قد صدق علیہا، کہ عویمر سچے ہیں۔ عویمر کی بیوی کو لڑکا تولد ہو اور وہ کالا ہو، کالی آنکھوں والا ہو اور اس کا پچھلا حصہ سرین کا حصہ بڑا ہو، بڑی سرین والا ہو تو عویمر سچے ہیں۔ اور اگر وہ خاتون عویمر کی بیوی اگر سرخ رنگ والا بچہ تولد کرے، گویا کہ وہ وحرہ ہے، کیڑا ہے، لال کیڑا جس کو بروا بوٹی کہتے ہیں، اگر اس طرح کا اگر وہ لڑکا تولد کرے تو پھر عویمر جھوٹے ہیں۔ قال راوی نے کہا فجاءت به علی النعت المکروہ، عویمر کی بیوی کو جو لڑکا ہوا وہ اوپر جو صفات بیان کیے گئے مکروہ صفات، جیسے کالی آنکھوں والا، بڑی سرین والا، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بتائی تھی، یہ مشابہت عویمر کی بیوی جو دوسرے شخص کے ساتھ پائی گئی اس سے بالکل ملتی جلتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لڑکا کالا ہو، اس کی آنکھیں کالی ہو اور اس کا حلیہ اس طرح ہو تو عویمر سچے ہیں، یعنی ان کی بیوی دوسرے شخص کے ساتھ پائی گئی اور انہوں نے زنا کیا۔ اور اگر لڑکے کا حلیہ اس طرح کا ہو کہ وہ سرخ ہو اور بالکل عویمر سے ملتا جلتا ہے تو عویمر نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی اور جھوٹے ہیں۔ لیکن جب اس خاتون کو لڑکا تولد ہوا تو بالکل وہ ایسے صفات کا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بیان کیے، یعنی مکروہ صفات، کالا پیلا ہونا، آنکھیں کالی ہونا اور بڑی سرین والا، ڈیل ڈول والا، بالکل جو عام طور پر جو حلیہ ہوتا ہے اس سے ہٹ کر حلیہ تھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو فرمائے تھے وہ صفات اس لڑکے میں پائے گئے، تو عویمر رضی اللہ عنہ اس مسئلے میں صادق ثابت ہوئے، سچے نکلے۔ حدیث نمبر 2067، حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن ابی عدی قال انبأنا ہشام